السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک کا احسان جس اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اعمال نصیب فرمائے، ایمان نصیب فرمایا۔ پکی علامت ہے ایمان والا ہونے کی کہ اللہ پاک نے اس وقت کا فرض نصیب فرمایا۔ اللہ پاک نے اپنے حکم کے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ امر کا پورا کرنے والا اللہ نے بنایا، اپنے سامنے حکم کے مطابق سجدہ کرنے والا اللہ نے بنایا۔ ایمان کی پکی علامت ہے۔ ایمان والا نہ ہوتا تو مسجد والا بھی نہ ہوتا، ایمان والا نہ ہوتا تو حکم کو پورا کرنے والا بھی نہ ہوتا۔ ایمان ہے جو حکم پر کھڑا کر رہا ہے، ایمان ہے جو اللہ پاک کے حکم کو پورا کرنے والا بنا رہا ہے۔ اللہ پاک ایمان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرہ برابر جو ایمان کا ذرہ دنیا سے لے کر جائے گا، اسی ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن ضرور نکالا جائے گا، ہے نا جی، ضرور نکالا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا، جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ ایک دفعہ کسی نے زندگی کے اندر کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک دفعہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہونا، فرمایا ایک نہ ایک دن اسے جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کرائے گا۔ جائے کہ اللہ پاک ہمیں صبح شام کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، بار بار کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ سیدھا عرش پر جاتا ہے صاحب، سیدھا عرش پر جاتا ہے۔ فرمایا دو اعمال ایسے ہیں جن کی منتہا اللہ کا عرش بنتا ہے صاحب۔ زمین سے چلا، کہاں جا کے یہ عمل پہنچے گا، ٹھہرے گا؟ عرش پر۔ کوئی درمیان کے اندر رکاوٹ نہیں ہے، رنڈھک نہیں ہے، اللہ کے عرش پر پہنچتا ہے۔ ایک فرمایا بندے کا کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسرا فرمایا باپ کی دعا بیٹے کے لیے، باپ کی دعا بیٹے کے لیے۔ اس میں ساری اولاد آ گئی۔ اللہ والا تلاش کر رہا تھا صاحب، مسئلوں میں پھنس گیا، علم والے کے پاس پہنچا، کوئی ایسا اللہ والا بتاؤ۔ ارے بھائی کیا ہو گیا کہ بہت مسئلوں میں پھنس گیا ہوں، اللہ والا بتاؤ، میں جا کر اسے دعا کراؤں، اللہ پاک میرے مسئلوں کو حل کرے گا۔ یہ بھی صحیح یقین ہے، غلط یقین نہیں ہے کہ میں اللہ والے سے دعا کراؤں اور اس کی دعا کی برکت سے وہ اللہ قدرت والا میرے مسئلوں کو حل کر دے، صحیح یقین ہے اور صحیح عمل ہے، غلط عمل نہیں ہے۔ لیکن علم والے نے کیا کہا؟ علم والے نے اس سے کیا پوچھا؟ تیرا باپ زندہ ہے؟ کہنے لگا ہاں زندہ ہے۔ علم والے نے کہا جا اپنے باپ سے جا کر اپنے حق میں دعا کرا لے کہ تیرے باپ کی دعا تیرے لیے سیدھا عرش پر ہے، تیرے باپ کی دعا تیرے لیے سیدھا عرش پر ہے۔ تجھے کسی اللہ والے کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا بس باپ سے جا کر۔ اچھا اگر باپ گناہوں میں بھی ڈوبا ہوا ہو نا، اور اگر وہ اولاد کے لیے دعا کرے گا پھر بھی سیدھا اوپر جائے گی۔ اب بتاؤ بھائی، اللہ، کیونکہ شرط نہیں لگی اس حدیث کے اندر کہ باپ صالح ہو یا دیندار ہو یا اللہ والا ہو، ہے نا جی، باپ کی دعا بیٹے کے لیے، ایمان والا ہونا تو شرط ہے ہی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بالکل اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا ہے، بڑے نصیبوں والا بنایا ہے، بڑے مقدر والا بنایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس ایمان کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اس کریم ذات نے ہم پر بہت بڑی مہربانی فرمائی ہے۔ وہ کریم ذات اپنے کرم کے اندر بہت ہی بہت بڑھی ہوئی ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی کرم کرنے والا نہیں، اللہ سے زیادہ کوئی کریم نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں آگ پر کھانا پکاتی ہوئی روتے ہوئے بچے کو
ماں نے چپ کرانے کے لیے یہ کہا میرا بچہ چپ ہو جا کہ تیرا اللہ کریم ہے. اللہ پاک اس سے پہلے بستی کے اوپر عذاب کا فیصلہ کر چکے تھے. بستی کے گناہ گار ہونے کی وجہ سے عذاب کا فیصلہ ہوا ہے. اللہ فیصلہ کر چکے. اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا واپس لوٹو. فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا اللہ آپ ہی نے بھیجا, عذاب کا حکم دے کر بھیجا, آپ ہی نے واپس لوٹایا. فرمایا کہ جس بستی کے اوپر میں نے تمہیں عذاب کے لیے بھیجا تھا اس بستی کے اندر رہنے والی ایک عورت نے مجھے کریم کہہ کر پکارا ہے. تو ایک عورت کا کریم کہہ کر کا پکارنا, آئے ہوئے عذاب کا لوٹنا. بتاؤ اس سے زیادہ اور سب سے زیادہ رحیم اللہ کی ذات ہے. اللہ سے زیادہ کوئی بندے کے اوپر رحم کھانے والا نہیں ہے. سب سے زیادہ شفیق اللہ کی ذات ہے. اللہ سے زیادہ کوئی شفقت کرنے والا نہیں, کوئی شفقت کرنے والا نہیں. سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اللہ سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں. ماں کو بچے سے محبت ہے تو سارا واضح ہے. اللہ پاک کو اپنے بچے سے, اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے. 70 ماؤں سے زیادہ. علماء کرام فرماتے ہیں مجھ سے کہیں زیادہ ہے, کہیں زیادہ ہے. اللہ پاک کا اپنے بندے کے ساتھ کا تعلق ہے. اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے, اللہ نے اس کو بنایا ہے, آنکھیں دی ہیں, ہاتھ دیے ہیں, اعضاء دیے ہیں. اللہ نے اس کو تخلیق کیا ہے. اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہے. اللہ چاہتا ہے میرا بندہ ہمیشہ کی جہنم سے بچے, ہمیشہ کی جنت کے اندر داخل ہو. اللہ پاک نے ہمیشہ کی جنت میں پہنچانے کے لیے انبیاء کرام کو استعمال فرمایا ہے, دعوت دلوائی ہے. انبیاء کرام کا در بدر کا پھرنا, انبیاء کرام کا تکلیفوں کا برداشت کرنا, انبیاء کرام کا ایک ایک کے دروازے کے اوپر کا پہنچنا, دعوت کا عمل. اللہ کو مان لو, اللہ کے حکم پر چلنے والے بنو. اللہ پاک تمہارے دونوں جہانوں کو اچھا کرے گا. اللہ تمہاری دنیا بھی بنائے گا, اللہ تمہاری آخرت بھی بنائے گا. یہ انبیاء کرام کی عمومی دعوت ہوا کرتی تھی, عمومی دعوت ہوا کرتی. تو میرے محترم دوست بزرگوں, سب سے زیادہ شفیق ذات اللہ کی ذات ہے. جی کس کی طرف متوجہ ہوں کہ جی اللہ کی طرف متوجہ ہوں. کہ جی کس سے مانگیں کہ جی اللہ سے مانگیں. کہ جی کس سے مانگیں کہ جی اللہ سے مانگیں. جی کیسے مانگیں؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک عمل کے ذریعے سے مانگیں. اللہ پاک کو اپنے حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پسند ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اللہ کو پسند ہے. اگر کائنات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا نہ ہوتا, اللہ اس جہاں کو پیدا نہ کرتے. وجہ ہے کائنات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل دنیا آخرت دونوں جہانوں کو بنانے کا پکا ذریعہ ہے. دونوں جہانوں کے بننے کا پکا ذریعہ ہے, پکا سبب, اور پوری طاقت رکھتا ہے, پوری قوت رکھتا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں, دیکھو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی, نماز کے اندر التحیات سکھائی. اشہد کے پڑھتے ہوئے انگلی کا اٹھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سنت کے اندر سنت ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہونے کی وجہ سے اتنی طاقت ہے. جو شق القمر میں طاقت, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے اندر طاقت. شق القمر کا واقعہ, اللہ کے رسول نے انگلی کا اشارہ فرمایا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جس دین کو دنیا میں پہنچانے کے لیے بھیجا ہے, اس دین کے اندر نماز بھی ہے, اہم حکم ہے.
نماز کے اندر التحیات ہے، التحیات کے اندر اشہد ہے، اشہد پر انگلی کا اٹھانا عمل ہے۔ اب اس عمل کے اندر اتنی طاقت سنت کے ہونے کی وجہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہونے کی وجہ سے کہ جو شق القمر میں طاقت وہ اس سنت میں طاقت۔ اب آپ اندازہ لگاؤ صاحب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مبارک عمل وہ کتنا دنیا آخرت کے بننے کا پکا سامان بن رہا ہے۔ کاش اللہ پاک کرے ہر عمل کو، ہر حکم کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو پورا کرنے والا بنا دے، صرف اپنی ذات سے نہیں بلکہ اللہ پاک ساری دنیا کے انسانوں کو جن کی دونوں جہانوں کی زندگی کا بننا ہم دیکھنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، ہم سارے چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو کر دونوں جہاں بنا دے، اور دونوں جہانوں کے بننے کا سبب وہ اللہ پاک نے احکامات کو اتباع سنت میں پورا کرنا اس کو ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ بنانے والے بھی اللہ پاک ہیں، اس دین کو پہنچانے والے بھی اللہ پاک ہیں، اور نبیوں کو اللہ پاک استعمال کر رہے ہیں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا ہے، پورے دین کو پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہر عمل سکھایا ہوا ہے، ہر عمل بتایا ہوا ہے، مکمل دین ہے اللہ نے عطا فرمایا ہوا ہے۔ اس مکمل دین پر مکمل کامیابی ہے، دونوں جہانوں کا بننا ہے، اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ طے کرنے والا اللہ پاک ہے، بندہ کوئی نہیں ہے دنیا کا، اللہ پاک ہے، ان کا طے کردہ ہے۔ مدینے کے اطراف میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑ گئی۔ اب یہ 10 ہیں، ابن عباس عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور یہ 10 ان کے چچا زاد بھائی ہیں۔ وہ 10 کی قبر دنیا کے 10 ملکوں میں ہے، اللہ نے ان کو ایسا دین کا کام نصیب فرمایا تھا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ سواری تھی، اپنے پاس اونٹ کو بٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر سوار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بٹھایا، خود آگے اس وجہ سے بیٹھ گئے کہ سواری کے چلانے میں چلانے والے کو، ہانکنے میں ہانکنے والے کو سہولت ملتی ہے، ہانکنے والا چلانے والا اس وجہ سے آگے بیٹھتا ہے۔ اونٹ اٹھ کے نہیں دے رہا، بہت کوشش کر لی، نہیں اٹھا، اترے سواری سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھایا، خود پیچھے بیٹھ گئے، اونٹ اٹھ بھی دیا، اونٹ چل بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے ابن عباس، تم دنیا کے جس کام میں مجھے پیچھے رکھو گے تمہارا وہ کام چلے گا نہیں۔ اللہ پاک ساری امت کے مسلمانوں کا یقین سیدھا کرے۔ محمد الرسول اللہ یقین ہے، یقین جیسے لا الہ الا اللہ یقین ہے، ایسے ہی محمد الرسول اللہ یقین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلوں گا اللہ دونوں جہاں بنائے گا، یقین ہے۔ پہلے یقین اندر بنتا ہے، پھر بندے کا جسم عمل کو اختیار کرتا ہے۔ جب تک یقین نہیں بنتا بندہ عمل پر بھی نہیں آتا۔ علم ہوتا ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر علم میں بھی کوتاہی ہے تو پھر تو پتہ ہی نہیں، جہالت ہے، اندھا بن کے چل رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ اندھا ہے۔ یہ دنیا کے اعتبار سے بڑی ڈگریوں والا ہے لیکن دین کے اعتبار سے اندھا ہے، اندھا، کچھ پتہ نہیں۔ اس کی ڈگری ہے، اس کے کوئی قبر کے اندر کام آنے کا سامان نہیں ہے۔ وہ قبر اور حشر اور آخرت کے بننے کا پکا سامان وہ تو اللہ کا حکم اور پیارے نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ پاک ساری امت کو نصیب فرما دے، اللہ کرے کوئی اس سے محروم نہ رہے، اور اس کے پہنچانے میں اور امت کو اس پر لانے میں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ذریعے کے طور پر استعمال فرمائے۔ وہ کام اللہ پاک نے جو انبیاء کرام کو عطا فرمایا، اور وہ کام جو اللہ پاک نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا،
وہ کام اللہ پاک نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا ہے، نکالی گئی ہے، بھیجی گئی ہے، امت ذمہ دار ہے۔ ہم اور آپ ساری امت کے مسلمانوں کو اس مبارک کام پر تیار کریں جو اللہ پاک نے امت کی ذمہ داری بنایا ہے۔ اس وقت تبلیغ کی مبارک محنت کس پر ہو رہی ہے؟ امت کا مسلمان اپنے کام پر آ جائے، مسلمان دنیا میں دین پہنچانے والا بن جائے۔ کس کا نظام اس کے حق میں بدلے گا؟ جو اللہ کا طے کردہ نظام ہے وہ اس کے حق میں چلے گا۔ اللہ پاک کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ یہ اللہ پاک کے دین سے ہٹا ہوا ہے، یہ مسلمان اپنے کام سے ہٹا ہوا ہے، اللہ پاک کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اللہ پاک نے پوری بات کو رکھوایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں اللہ پاک، بنی اسرائیل 6 لاکھ کی قوم ہے، ان کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا، اور فرعونی پکے کافر پورے کفر پر، ان کی طرف بھی اللہ پاک نے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ بنی اسرائیل بگڑے ہوئے مسلمان ہیں ایمان والے لیکن عمل سے دور ہیں، دین سے دور ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی محنت بنی اسرائیل پر بھی چل رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محنت وہ جو پکے کافر فرعونی ان پر بھی چل رہی ہے، ایمان کی دعوت، کلمے کی دعوت۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار نکالا، 16 لاکھ کی فوج کے ساتھ چلا تھا پکڑنے کے لیے، اللہ نے دریا میں لا کر بیچ پانی کو ملایا، اللہ نے ہلاک فرمایا۔ آگے چل کر بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے 40 سال تک آسمانی کھانے منو سلوا، پھر اللہ پاک نے ان کو پیچھے لا کر جہاں جہاں تک فرعون کی حکومت تھی وہاں تک بنی اسرائیل کی حکومت اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ اب درمیان کے اندر کیا ہوا بھائی؟ کیا ہوا؟ امر پورا ہوا ہے بھائی۔ کون سا امر پورا ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امر پورا کیا۔ کون سا حکم پورا کیا؟ امر دعوت پورا کیا۔ دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، دین کی طرف بلانا، احکامات کی طرف بلانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس پر پوری جان کھپی ہے، بھائی کو مانگا، ہارون علیہ السلام کو اللہ پاک نے ساتھ کیا، دونوں کی محنت ہوئی ہے۔ امر دعوت کے پورا کرنے پر اللہ پاک نے کیا کیا؟ وہ جو 50,000 بچے قتل کرا چکا تھا اور کوئی چوں نہ کر سکا تھا، اس کی ساری حکومت کو، اس کی ساری فوج کو اللہ نے بیچ دریا میں لا کر اپنی قدرت سے ہلاک فرمایا، غرق فرمایا۔ کس کا نظام چلا؟ اللہ پاک کا نظام چلا۔ بنی اسرائیل پلٹے، ایمان عمل، ایمان عمل، ایمان عمل۔ پھر اس پلٹنے پر اللہ پاک کا فیصلہ بنی اسرائیل کے لیے کہ اب آگے آسمانی کھانے ہیں، اور اللہ پاک ان کے بچے پیدا ہوتے پوشاک پہنی ہوئی ہے، اور پھر ان کے بچے بڑھتے رہتے، کپڑے کا سائز بھی بڑھتا رہتا تھا، ہوا چلتی سارا کپڑا صاف ہو جاتا۔ امر دعوت کا پورا کرنا، اللہ کی طرف بلانے والے حکم کا پورا کرنا، پورے اس وقت کے مسلمانوں کی کایا پلٹنے کا اللہ نے ذریعہ بنا دیا۔ جہاں جہاں تک فرعون کی حکومت تھی، اب وہاں تک مسلمانوں کی حکومت ہے صاحب۔ کون سا حکم پورا ہوا؟ امر دعوت پورا ہوا، اللہ کی طرف بلانے والا حکم پورا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو ختم نہیں کیا، لو بھائی پھر کس نے ختم کیا بھائی؟ مقابلے پر تو نمرود تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کیا۔ بھائی کون سا حکم پورا کیا بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام امر دعوت میں لگے، اللہ کی طرف بلانے کے اندر لگے ہوئے۔ امر دعوت کے پورا کرنے پر اللہ پاک کا پورا نظام چلا ہے، اور نظام چل کر اللہ پاک نے پھر کیا کیا ہے؟ ساری فوج کو اللہ پاک نے مچھروں کے ذریعے سے، اتنے مچھر آئے، آسمان نظر نہ آتا تھا، اندھیرا چھا گیا۔ اس کی ساری فوج جو ہاتھیوں کی فوج تھی،
اس کا کوئی ذرہ پرزہ باقی نہ رہا. پھر بھی بعض مچھر کہ ان کو کچھ کھانے کو نہ ملا وہ بھوکے ہی چلے گئے, کھانے کو ہی نہیں ملا ہوگا. لنگڑا مچھر بس ایک مارو جوتے. اللہ اکبر, کیسا نظام, سبحان اللہ. سارے کہو تو صحیح سبحان اللہ. غیبی نظام, غیبی نظام, جوتوں کا نظام. امر دعوت پورا ہو رہا ہے. کیا پورا ہو رہا ہے بھائی؟ امر دعوت پورا ہو رہا ہے صاحب. پڑھ پڑھ کے جوتے, پڑھ پڑھ کے جوتے, ہے نا جی. دماغ ہی پھٹ گیا, انتظام ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانے والے حکم کو پورا کیا ہے. جو حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے دیا نا اپنی طرف بلانے والا, وہ حکم اللہ پاک نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا ہے. الفاظ کے اندر کیا عرض کرتے؟ نکالے گئے, بھیجے گئے, ذمہ دار ہیں. ہر ایک کو ہر بات ہضم بھی تو نہیں ہوتی نا جی, ورنہ سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے 60 آیات میری نظر سے گزری ہیں. اتنے بڑے شیخ الحدیث, اپنے زمانے میں اپنے علم کی چوٹیوں پر پہنچنا والا وہ عالم یہ کہہ رہا ہے 60 آیات میری نظر سے گزری ہیں جس میں اللہ پاک اس کام کا, کون سا کام؟ تبلیغ کا کام, دعوت کا کام, اللہ حکم فرما رہے ہیں. حکم, امر, کس کے لیے؟ امت محمدیہ کے لیے. اچھا کس کے لیے؟ امت میں تو کافر بھی ہیں, دہریے بھی ہیں, امت کے مسلمانوں کے لیے. لو بھائی, میرے اور آپ کے لیے اللہ کا حکم. اب بتاؤ بھائی, اب جب امت اس حکم کے پورا کرنے پر آئے گی, اللہ پاک کا وہی نظام چلے گا جو فرعون کے لیے چلا اور جو نمرود کے لیے چلا. اس وقت کی طاقتوں کو مقابلہ کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے, ہاتھیوں کی ضرورت نہیں ہے, اسباب کی ضرورت نہیں ہے, جتنے بھی اسباب ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے. کس کی ضرورت ہے؟ کس پر آئیں؟ اللہ کا حکم پورا کرنے پر آئیں. نکالے گئے, بھیجے گئے, ذمہ دار ہیں. اللہ پاک کی ذمہ داری کو اٹھانے والا بنا دے. یہاں جو آئے ہیں نا جی, یہاں جو آئے نا جی, اس مبارک کام کے لیے آئے. جس کو اللہ نے لایا ہے نا جی, اس سے اللہ کام لینا چاہ رہے ہیں. جس سے اللہ پاک کام لینا چاہتے ہیں, اللہ پاک اس کو آنے کی, بیٹھنے کی, سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. وہ اللہ پاک کی منشا کیا ہے؟ ہم سب کے ساتھ اس وقت کون سی ذات ہے جی؟ اللہ کی ذات ہے. وہ اللہ پاک ہمارے سننے پر اللہ پاک کی نظر, ہمارے بولنے پر اللہ پاک کی نظر, بلوا کر, سنوا کر. اللہ کی چاہت کیا ہے؟ میرا بندہ میرے کام پر آ جائے. اللہ, میرا بندہ میرے بندوں کو جہنم کی آگ سے نکالنے کی محنت کرنے پر آ جائے. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے پر آ جائے. اس کے لیے اپنی جان مال کی قربانی دینے والا بن جائے. وہ جن کو اللہ پاک لا کر سنوا رہے, اللہ پاک ان سے اپنے دین کا کام لینا چاہ رہے. اور اگر سننے والا یہ نیت کر لے کہ یا اللہ میں بھی تیار ہوں, تو مجھے قبول فرما لے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, تو اس کی دعا پر, اس کی طلب پر سب سے پہلے اللہ پاک فیصلہ اس کے لیے فرما کر اللہ سب سے پہلے اس کے دل میں ڈالتے ہیں کہ بندے تو میرے راستے میں نکل. یہ اندر کون ڈالتا ہے؟ اللہ. یہ توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ. گلاس رکھے ہو اللہ کی رکھنی ہوئی تھا تو ہوئی ہوئی تھا. درود شریف پڑھ لیں گے. اللہم صلی علی توفیق اللہ عطا فرماتے ہیں, بندے کی طلب پر عطا فرماتے ہیں, بندے کے مانگنے پر عطا فرماتے ہیں. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا, زکریا علیہ السلام کی دعائیں.
اللہ کو پیسی پسند آئی، اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، ساری امت کے لیے اعلان ہو گیا، یہ اللہ اے میرے رب تجھ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ لو فیصلہ ہو گیا اوپر سے۔ اب بتاؤ، جو اللہ سے اپنے دین کا کام مانگے، یا اللہ تو مجھے اپنے کام کے لیے قبول فرما لے، بتاؤ یہ دعا اس سے محروم کرائے گی؟ بھائی نہیں کرائے گی، وہ مانگنے والا تو بنے بھائی۔ اور نبیوں والا کام اتنا ہلکا نہیں ہے کہ بغیر مانگے بغیر طلب کے تمہیں مل جائے۔ ایک سفر میں تھے، ساتھی کہنے لگا میں نے تو کبھی مانگے بھی نہیں، اتنے سفر میرے اللہ نے کرا دیے، ملکوں کے سفر۔ اچھا جی، میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کسی اور نے تو ہمارے لیے مانگا ہو، کوئی اور تمہارے لیے رویا ہو، کسی اور نے بلک بلک کر تمہیں قبول کرایا ہو۔ چپ ہو گیا۔ واقعی بھائی کسی اور نے کرایا ہوگا، میں نے تو نہیں مانگا، آج تک سفر بھی نصیب نہیں ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہائے ہائے ہائے، جب اس کے لیے مانگنے والا، جب اس کا مانگنا چھوٹا ہوگا تو جس کے مانگنے پر قبول ہو رہا تھا وہ بھی چھوٹ گیا، وہ بھی چھوٹ گیا۔ لیکن کوئی اور مانگے، پتہ نہیں مانگے نہ مانگے، وہ جو خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑے اور عمل کے ذریعے سے جڑے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک عمل کے ذریعے سے جڑے، وہ اللہ پاک سے اپنے فیصلے کرواتا رہے گا، کرواتا رہے گا، کرواتا رہے گا، دنیا کی حاجتوں کو بھی پورا کرائے گا، اور اللہ پاک اسی کی اس عمل پر اللہ پاک اس کی دنیا کے اور دین کے دونوں تقاضوں کو اللہ پاک پورا کرائے گا، پورا کرائے گا۔ 3 دفعہ محترم حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دن میں 3 دفعہ صلاۃ الحاجت پڑھو۔ کتنی دفعہ بھائی؟ کیا پڑھو بھائی؟ کسی بھی کام کے لیے۔ فرماتے تھے پھر دیکھو ہوتا کیا ہے، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ پھر خود ہی بتاتے تھے کیسے پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں گے، پھر دعا مانگیں گے، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں گے، دعا مانگیں گے۔ یہ ہوا 3 دفعہ کا صلاۃ الحاجت کا پڑھنا۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب کرے اپنے کاموں کو کس سے کروائیں؟ کہ جی اللہ سے کروائیں۔ عمل مہا سبب ہے، جو سبب کے ذریعے سے اللہ سے مانگ رہا ہے وہ تارک کے اسباب نہیں ہے۔ چلو بھائی، اس نے سبب کو چھوڑا ہوا نہیں ہے۔ دنیا دارالاسباب ہے، سبب کا جہاں ہے، کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ مال چاہیے، مال کی محنت ہے، گندم چاہیے، گندم کی محنت ہے، اولاد چاہیے، میاں بیوی کا آپس کے اندر کا ملنا ہے، شادی ہے، اولاد کے آنے کا ذریعہ ہے، دنیا دارالاسباب ہے، سبب کا جہاں ہے، اللہ نے بنایا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن اس سبب کے جہاں میں بندے کا عمل مہا سبب ہے۔ مہا فارسی میں کہتے ہیں بڑے کو، بڑا سبب ہے۔ اب یہ جو عمل کر کر اللہ سے مانگ رہا ہے، اس نے سبب کو اختیار کیا ہوا ہے، یہ سبب کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ کرنے والی ذات کس کی ذات ہے جی؟ اللہ کی ذات ہے جی۔ لکھ لے لو جی، ککھ لے لو، رب نو لے لو جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک لینے والا بنائے، اللہ پاک اپنی ذات عالی سے سارے تقاضوں کو پورا کرانے والا بنائے، عمل کو سبب بنا کر عمل کے ذریعے سے لینے والا بنائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتائے ہیں، عمل پر لایا ہے، عمل پر لگایا ہے، عمل پر اٹھایا ہے، اٹھایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دوہرے پڑے ہوئے، پیٹ کے بل مسجد میں لیٹے، اے ابو ہریرہ کیا ہوا؟ اے اللہ کے رسول پیٹ میں درد۔ فرمایا اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا۔ لاؤ بھائی، کس ڈاکٹر کی طرف بھیجا تھا؟ اللہ کی طرف۔ کس عمل کے ذریعے سے؟ اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ کہاں لگایا؟ عمل پر لگایا ہے۔ کس پر اٹھایا ہے؟ عمل پر اٹھایا ہے۔ کس سے ملایا ہے؟ اللہ سے ملایا ہے۔ کاش اللہ کرے
ساری حاجتوں کے پورا ہونے. ہر فرض نماز کے بعد مومن کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اللہ، کتنی پکی بات. صحابہ کرام کا مسئلہ اٹکتا تھا، فرض نماز کا انتظار فرماتے تھے، نماز کا وقت آیا، نماز پڑھی، فرض کے بعد ہاتھ اٹھائے، اپنے مسئلے کو حل کرا کر چلے جایا کرتے. اب مسئلے کو حل کرا کر چلے جایا کرتے. ساری زندگی اور ساری رات، عشاء سے شروع، تہجد کا آخری وقت، فجر کی اذان کے شروع کا وقت، نفل پڑھتا رہے. ساری زندگی کے نفل ایک طرف، ایک مسلمان کے ایک فرض کے پورا کرنے پر جو اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں، اللہ پاک جنت میں اس کو درجات عطا فرماتے ہیں. ساری زندگی کے موت تک کے تہجد کے نفل مل کر اس کے درجے تک پہنچ نہیں سکتے. اب بتاؤ بھائی، اب کسی کو فرض نماز پر جس نے کھڑا کیا، جتنا اسے ملا اتنا اسے ملا. اور جس نے 100,000 کو تیار کیا اور ان کی روزانہ کی 5 وقت کی فرض نمازیں، یہ 5,000 فرض نمازوں پر جتنا ان کو ملا اتنا اس کو ملا. اب بتاؤ کہ فرائض کی محنت اور فرائض پر کھڑا کرنے والا اللہ اسے کیسا درجہ عطا کرے گا. دعوت دے کر اللہ کرے ہم اور آپ نیت کرے، کوئی بھی دنیا کے اندر مسلمان ہو، اللہ کرے نماز کے بغیر نہ ہو. آمین تو کہہ لیں انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں ایسی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی محنت کرنے کے لیے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو قبول فرمائے. فرائض کا اور نوافل کا دیکھو 19-20 کا فرق نہیں ہے صاحب، 19-20 کا فرق نہیں ہے. فرض اور نفل کا درجہ مابین کا فرق بہت بڑا ہے. فرمایا کہ جو 1 درہم فرض زکوٰۃ ادا کرے، 1 درہم یا 6 دانک، درہم میں جیسے روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں، درہم میں 6 دانک ہوا کرتے تھے. 1 درہم یا 6 دانک جو فرض زکوٰۃ ادا کرے، احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. 13 میل لمبا ہے. کلومیٹر کتنے ہوئے؟ 20. فاصلہ کتنا ہوا؟ یہاں مرکز سے قمبر علی خان شہر، اللہ بابا، یہ احد پہاڑ کی لمبائی چل رہی ہے. 1 میل 1 کلومیٹر چوڑا بھی ہوگا، اونچا بھی ہوگا. یہ سارا سونا لگاؤ، اس کو خیرات کر دو، لوٹا دو اللہ کے نام پر. وہ خیرات بھی ایسی قبول ہوئی، اس پر جو ملے اس کو خیرات ہے. کرو اجر، نہ کرو پکڑ نہیں ہے، حکم نہیں ہے. زکوٰۃ حکم ہے، فرض ہے. جس کے ذمے فرض ہے اسی کے ذمے فرض ہے. وہ 1 درہم ادا کر رہا ہے، اس کے 1 درہم پر اللہ پاک اسے اس احد پہاڑ سے زیادہ سونا خیرات کرنے سے زیادہ کا اجر اللہ عطا کر رہا ہے. اب بتاؤ بھائی کہ جو فرائض کی محنت کرے گا، جو فرضوں پر لے کر آئے گا، احکامات پر کھڑا کرے گا، حکم کے پورا کرنے والا بنائے گا. حکم کا پورا کرنا، آنکھ سے اللہ کا حکم توڑنے والا نہ بنے، کان سے اللہ کا امر توڑنے والا نہ بنے، زبان سے اللہ کا حکم توڑنے والا نہ بنے. اپنے دماغ کے اعتبار سے کسی مسلمان سے بدگمانی کا کرنا، جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن، اس کے لیے غلط کیوں سوچا تھا. اور اگر پیٹھ پیچھے اگر خدا نہ خواستہ اس کی کوئی بات جو اس کی کمی کی بیان کر رہا ہے، یہ تو گلا میں شمار ہے. اس کا تو گناہ 70 دفعہ اپنی ماں سے زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے. اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. اب یہ محنت کر کر اس کی زبان کے استعمال کو صحیح کر رہا ہے، اور یہ محنت کی مشق یہ اللہ کے راستے میں، اور یہ محنت کی مشق اللہ کے راستے کا خروج، اور یہ محنت کی مشق اللہ کے راستے کے 4 مہینے. 1 دفعہ میں نہیں بنا دوبارہ کرے، دوبارہ میں نہیں بنا تیسری دفعہ لگا لے،
तीसरी दफा में नहीं बना, चौथी दफा लगा ले। नहीं बन रहा, हर साल के 4 महीने पर आ जाए। टीबी का मरीज सालों से देख रहे हैं, सालों से 9 महीने इलाज कराता है, 6 महीने के बाद दोबारा फिर हो गया, फिर पहुंचता है डॉक्टरों के पास, फिर उसे 9 महीने का इलाज शुरू करते हैं, फिर 9 महीने करते 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 अब एक्सरे सही हो गए, अब सीना सही हो गया, अब फेफड़े सही हो गए, 1 साल के बाद फिर हो जाता है, फिर जाता है उस डॉक्टर के पास, फिर इलाज शुरू कर देता है। 4-4 दफा तो हमने भी देख लिया, इलाज से रुकता नहीं है। तो एक दफा 4 महीने लगाने से क्यों घबरा रहा है और उसको क्यों से मिसाल बना रहा है? खुदा ना खास्ता, अरे भाई नहीं बना, दोबारा लगाओ, दोबारा लगाओ। क्यों बने? काश अल्लाह करे आंख से अल्लाह का हुक्म न टूटे, कान से अल्लाह का हुक्म न टूटे। बचाना कोई आसान है? जेबों में पड़े हुए निकाले, खुदा ना खास्ता सारे का सारा अब हुक्म टूट रहा है, हुक्म टूट रहा है। ऊपर आयते करीमा, आगे पता नहीं क्या नक्शा, हुक्म टूट रहा है। नजर तो पड़ गई, नजर तो पड़ गई। हराम पर नजर पड़े, हटा ले, ईमान की हलावत अल्लाह अता करेगा। और अगर दोबारा नजर डाली, आंखों का जिना है, आंखों का जिना है, उस जिना से भी ज्यादा सख्त जिना है। अल्लाह अल्लाह, कहां बचेगा? ऐसे बस घंटे भर का बयान सुनकर बस माशाल्लाह ये बली बनकर चला जाएगा। तो कम से कम 4 महीने, अल्लाह अल्लाह वो अंदर का नूर नसीब करे, जिस नूर पर अल्लाह का हुक्म समझ में आता है। जिसको अल्लाह का हुक्म समझ में आएगा, न वो रात में, न दिन में, न बिस्तर में, न बिस्तर से बाहर, न लोगों के सामने, न लोगों के बगैर। अल्लाह वो हुक्म के तोड़ने से बचेगा। बस हुक्म अहकामात पर लाने वाली मेहनत है। अब देखो जी 4-4 महीने मिन्नत समाजत कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह करे हर मुसलमान ऐसे हुक्म का पूरा करने वाला बने, ऐसे ध्यान वाला बने। क्या करना है, क्या नहीं करना, ध्यान अल्लाह पाक का वो मेरे मोहतरम दोस्तों वो जिक्र से पैदा होगा। लेकिन किस वक्त में क्या करना है, ये इल्म है, हासिल करेंगे तो पता चलेगा। इस वक्त में ये करना है, इस वक्त में ये करना है। अंधा आ रहा है, सामने कुआं है, ये फर्ज नमाज पढ़ रहा है, इसको इसने देख लिया, अंधा आ रहा है, सामने कुआं है। अगर मैंने नमाज को ख़त्म कर कर, नियत को तोड़कर, अगर इसको इस कुएं में गिरने से नहीं बचाया, नहीं रोका है, अंधा है, गिरेगा, मरेगा, नहीं रोका। ये कह रहा है फर्ज नमाज पढ़ रहा हूं, फर्ज नमाज पढ़ रहा हूं। अगर नियत को तोड़कर उसको न रोका, उसका मरना इसके गले में पड़ता है। हाँ, जवाब देना पड़ेगा क़यामत के दिन। ये अंधा क्यों मरा था जी? तेरी वजह से मरा था। क्या करना था? नमाज को छोड़ना था, अंधे को बचाना था, ये था। दोबारा नमाज पढ़ लेते, दोबारा नियत कर लेते। नमाज को ये थोड़ी है कि वो छोड़ ही दी। अब बताओ, ये सारे दीन का सीखना ये हुक्म बना या नहीं बना? कपड़े अगर पाक करने ना सीखे, उलमा कराम सरों के ताज ही हमारे। देखो 1 मिनट में मसला समझाते थे, नाली का कीचड़ लग गया, बच्चे की गिलाजत लग गई साहब, अब उसको पानी डाल डाल कर, रगड़ रगड़ कर, पानी डाल डाल कर गिलाजत तो सारी निकल गई, गिलाजत सारी निकल गई है। नाली का कीचड़, बच्चे की गिलाजत निकल गई है। ये कपड़ा साफ हुआ है। क्या हुआ है भाई? साफ हुआ है। साफ हिंदू भी करता है, अंग्रेज भी करता है, साफ करता है कपड़ा। मुसलमान क्या करता है? कपड़ा पाक करता है। अब ये पाक कब होगा? अब पाक पानी डाला और इसको क्या किया भाई? 1 दफा, फिर पाक पानी डाला, फिर दूसरी दफा, फिर पाक पानी डाला, फिर तीसरी दफा। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने लिखा है, अपनी ताकत के साथ का निचोड़ना। मर्द में ज्यादा होगी, औरत में कम होगी, बच्चा बच्ची है उसमें और कम होगी। ताकत के साथ का निचोड़ना। बेइज्जती जेवर खोले, पता चल जाएगा। अब कपड़ा पाक हुआ है। मौलाना नजरुर रहमान साहब फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना भी है। अब कपड़ा पाक हुआ है। जिस धोबी को ये मसला पता ना हो, खुदा ना खास्ता उससे कपड़े धुलवा कर मत पहनना।
یہ کپڑے صاف ہیں، استری ہوئے ہوئے ہیں، ناپاک ہیں، کیونکہ اس دھوبی کو پتہ ہی نہیں ہے کپڑا کیسے پاک کیا جائے کہ جی ہم نے تو پاک دیا تھا، وہ اس نے سارے ناپاک کپڑوں میں ملا کر کٹھے دھوئے تھے۔ اب جا کر علماء کرام سے مسئلہ معلوم کر لینا کیا کرنا چاہیے، احتیاط بہت ضروری ہے۔ یہ سارا علم ہے، یہ سارا دھیان ہے، کس وقت میں کیا کرنا ہے، کون سا اللہ کا حکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا طریقہ، اس کو سیکھنا۔ کاش اللہ کرے یہ دھیان والی زندگی اللہ دنیا کے سارے انسانوں کو نصیب فرمائے۔ ہر وقت میں اللہ پاک کا جو حکم اور اس کے پورا کرنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک عمل دنیا آخرت دونوں جہانوں کے بننے کا پکا سامان ہے۔ اب بتاؤ، سطر سے کپڑا علیحدہ کر رہا ہے، دعا سکھائی گئی بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، جو یہ دعا پڑھ لے گا تو جتنی اور مخلوق ہے اس کی نظر اس کے سطر پر نہیں پڑ سکتی، پردہ آ گیا درمیان میں، نہیں دیکھ سکتی۔ جس کمرے کو ہم خالی سمجھ رہے ہیں اس کمرے میں پتہ نہیں کتنی تعداد موجود ہو جو اور مخلوق کی ہے، انسانوں سے 10 گنا زیادہ ہے، وہ انسانوں سے پہلے آباد ہے، آدم بعد میں آیا ہے دنیا میں، آدم بعد میں آئے، آدم کی اولاد بعد میں آئی ہے، وہ پہلے سے ہیں جناب اعلیٰ، جنات پہلے سے ہیں۔ جس کمرے کو خالی سمجھ رہے ہیں اس میں پتہ نہیں کتنے ہیں، جس بیت الخلاء کو ہم سمجھ رہے ہیں خالی ہے، اس بیت الخلاء میں تو بس اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ، اب بتاؤ کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر اس نے نہ سیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل سے فائدہ نہ اٹھایا اور اس وقت کا ذکر جو کرنا تھا اس سے رہ گیا، اب آگے وہ مخلوق اگر اسے تنگ کرتی ہے تو قصور اس کا اپنا ہے یا کسی اور کا ہے؟ اس نے نہ سیکھا، اس نے نہ سیکھا۔ اللہ پاک سعادت عطا فرمائے، اللہ پاک علم والا بنائے، اللہ پاک دھیان والا بنائے، دھیان کے ساتھ کا زندگی کا اللہ پاک گزارنے والا بنائے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، یہ اس طرح سے اللہ کو یاد کرنا، تیسرے کلمے کی تسبیح، درود شریف کی تسبیح، استغفار کی تسبیح، اللہ سعادت نصیب فرمائے، ہلکا نہیں سمجھنا۔ اے توبہ توبہ توبہ، یہ ہم سنتے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، سالوں سے سن رہے ہیں۔ اچھا، ایک شیخ نے احوال پوچھا مرید سے، ذکر کا کیا حال ہے؟ وہ مرید نے صاف کہہ دیا، سچا آدمی تھا، صاحب فرصت ہی نہیں ملتی۔ اور شیخ نے کہا سوچ سمجھ کے کہو کیا کہہ رہے ہو، وہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، روزی دیتا ہے، کپڑے دیتا ہے، گھر دیے، بیوی بچے دیے، اس اللہ کو یاد کرنے کی فرصت نہیں ہے، تم یہ کہہ رہے ہو۔ شیخ نے حال احوال لیا صاحب مرید سے، ذکر کا کیا حال ہے؟ وہ مرید کہہ رہا ہے صاحب تسبیحات ہو جاتی ہیں، چلتے پھرتے ہو جاتی ہیں، تیسرے کلمے کی تسبیح چل رہی ہے، دفتر جاتے جاتے ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے، درود شریف کی تسبیح چل رہی ہے، گھر کا کام کرتے کرتے، ٹھیک ہے نا، ثواب مل جائے گا، درود شریف ہے، 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، اللہ کی ایک رحمت کا کیا ٹھکانہ ہے، کون اندازہ لگایا جا سکتا ہے، استغفار کی تسبیح چل رہی ہے، اجر مل جائے گا۔ لیکن شیخ نے کیا کہا؟ جس نے یہ کہا تھا نا تسبیحات ہو جاتی ہیں چلتے پھرتے، شیخ نے کہا تیرا دھیان بھی چلتا پھرتا ہی رہے گا، ذرا ہاں، تیرا دھیان بھی چلتا پھرتا ہی رہے گا۔ جس کا تسبیحات کے اندر دھیان نہیں جمے گا اس کا نماز کے اندر بھی دھیان نہیں جمے گا۔ پہلے جو تسبیحات دھیان جما کر کرے گا، اللہ توفیق دے، اس لیے کہتے ہیں روح بقبلہ بیٹھ کر وقت کو فارغ کر کر پوری توجہ دھیان کے ساتھ تسبیحات، اب نماز کے اندر دھیان جمے گا، ورنہ نماز کے اندر بھی دھیان۔ دوسرا سبب یہ ذرا آ گئی یہ بات، نماز کے اندر کا دھیان کا جمنا، ہر رکن کے اندر کم از کم 3 دفعہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے، زبان سے کہنا نہیں ہے، پڑھنا وہی ہے جو اس رکن کے اندر کا پڑھنا ہے، تسبیح وہی ہے جو اس رکن کی تسبیح ہے، دھیان اس کا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کا دھیان جمتا جائے گا۔ آگے سنو، نماز پڑھتے ہوئے اپنے
الفاظ کا اپنے کانوں سے سننا، اور یہ جو ہونٹ بند کر کر اس نے نماز پڑھی ہے سنت نماز، اگر فرض بھی اور اگر نفل نماز، پھر علماء کرام سے جا کر پوچھ لینا نماز ہوئی یا اس نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا، یہ علماء کرام بتائیں گے، ہم فتوے نہیں دیتے یہاں بیٹھ کر، سیکھنا ضرور پڑے گا۔ پڑھ کے دیکھنا 2 رکعت نفل کہ اپنے الفاظ اپنے کانوں تک پہنچ رہے ہوں، اتنی زور سے نہیں پڑھنا کہ اگلے کی نماز خراب کر دی، چھکے رکھو کم کے ہیڈوں جا نماز بھی ہجی ونجائی اڑا دھڑکا ڈنا ماسٹر ابراہیم صاحب مکھے تہجد میں اڑے ہیڈ کرا سائیں لگتے نہ کندم ماس باہوں بدی جند چلائی سے اللہ آواز بلند ہو گئی تھی، سمجھ گئے نا جی، سمجھ گئے نا جی، سندھی اتنی تو سمجھ رہے ہیں نا، اللہ آسان فرمائے۔ لیکن اپنے کانوں تک کا پہنچنا، بس اتنی آواز یہاں 2 رکعت نفل پڑھ کے دیکھنا، پھر پتہ چل جائے گا پچھلا کیا ہے اب کیا ہے، پچھلا کیا ہے اب کیا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون مشق کرے گا انشاءاللہ؟ مشق نفلوں میں ہوگی، پھر سنت نماز بنے گی، واجب نماز بنے گی، فرضوں پر دھیان بہت مشکل سے سب سے آخر میں آتا ہے، مشق نفلوں میں ہوگی، فرضوں پر بعد میں پہنچیں گے، اور اگر مشق ہی نہ کریں تو پھر یہ فرضوں کا دھیان کریں گے سارے بھائی انشاءاللہ۔ چلو بھائی، دھیان والی زندگی اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، تسبیحات اس کا ذریعہ بنیں گی، مسلمانوں کا حق ادا کرنے والے بنے، باپ کا حق ہے، ماں کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، محلے والوں کا حق ہے، اتنا بیان کیا گیا۔ صحابہ کرام ایسے اندازہ لگاتے تھے کہ ہو سکتا ہے وراثت کے اندر پڑوسیوں کا بھی حصہ نکل جائے، نکلا تو نہیں لیکن اتنا پڑوسیوں کے حقوق کا بیان کا کرنا، اللہ سعادت نصیب فرمائے۔ اور پھر خدا نخواستہ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو معاف نہیں ہوتے، اور جو غیبت کا گناہ ہے یہ اسی درجے کا ہے، پیٹھ پیچھے کا عمل ہے۔ اب کس سے معاف کرائے؟ اسی سے جا کے معاف کرائے جس کی غیبت کی ہے۔ بتاؤ بھائی، اب کس کس کے کو جا کے پیروں پہ ہاتھ رکھیں بھائی؟ تو سب سے پہلے تو اپنا ایب بتاؤ کہ ہم نے تمہاری یہ غیبت کی ہے، یوں تمہیں کہا ہے، اب بتاؤ بھائی کتنا مشکل ہوا۔ وہی معاف کرے گا تو معاف ہوگا، ورنہ قیامت کے دن گریبان پکڑ کر کھڑا ہوا ہوگا۔ لو بھائی، اب کتنا حقوق العباد، ایک بالش کسی کی زمین دبائی تھی بہن کی، وراثت میں نکلتی تھی اس کی، باپ کی وراثت میں بہن کا یہ حصہ نکلتا تھا، کہہ رہا ہے دے دوں گا دے دوں گا، یہ کون کہہ رہا ہے دے دوں گا دے دوں گا، غرہ گزری بیان دے دوں گا، یہ نہیں ہے وٹھی دیکھا رہے ہو، بڑی بھیڑا جا پٹ ہوئے ہوئے ہوئے، اس ایک بالش کے نیچے مر گیا، اتر گئے قبر میں، مر گیا، اس ایک بالش کے نیچے 7 زمینوں تک کا توق بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ بتاؤ بھائی، جنت کا سامان بنے گا یا جہنم کا سامان بنے گا؟ کیا ہوا ہے؟ 4 نمبر پر ہر ایک کا حق ادا کرنے کی اگر دعوت نہ دی تو یہ خود بھی حق ادا کرنے والا نہ بنے گا، لیکن اگر ایک ایک مسلمان کو منت سماجت کر کر اس پر اٹھائے گا کہ ہم سب کو لوگوں کے حق ادا کرنے والا بننا ہے، کسی کا روپیہ میری جیب میں نہ آئے، کسی کا روپیہ میرے پاس نہ آئے، میں لوگوں کا دینے والا بنوں، میں لوگوں کا غصب کرنے والا نہ بنوں، پھر اللہ پاک میرے محترم دوست بزرگوں اس پر اپنے دروازے کھولے گا۔ ایک بہت بڑے علم والے کہہ رہے تھے زکوٰۃ کے لیے اگر اس کے ثمرات کا پتہ چل جائے تو برداشت بھی نہیں کر سکتا، حکم کا پورا کرنا، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم دوستو، حقوق العباد کے اعتبار سے ہے نا جی، جس کا جو حق بنتا ہے وہ اسے دینا، بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو ہے ٹکڑا یہ بھی گیا، لیکن وہ دینے والا اوپر بیٹھا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، سارے دروازے اللہ نے اس آیت کریمہ میں کاٹ دیے روزی کے، ملنے کے،
عطا ہونے کے کہ روزی کہاں سے ہے ہی آسمانوں سے. لو بھائی، اگر یہ دے دی میں نے دکان جو بہن کی وراثت میں نکل رہی ہے، میرا کیا بنے گا؟ میری بچوں کی روزی کا کیا بنے گا؟ وہ بھیجنے والا، عطا کرنے والا وہ دروازے کھولے گا جس کا کوئی حد و حساب نہیں. اب بتاؤ، اللہ پاک ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو اس پر لے کر آنا ہے. دعوت دیں گے اوروں کو، عمل والا اللہ ہمیں بنائے گا. دعوت دیں گے اوروں کو، اللہ پاک اس پر آنے کی توفیق دعوت دینے والے کو عطا کرے گا. جو جس لائن کی محنت کرتا ہے، آیت کریمہ ترجمہ بن رہا ہے گرامر کے لحاظ سے، 2 جگہ لام آ رہا ہے اور لام پر تاکید آ گئی. ترجمہ کیا بنا؟ ضرور بالضرور ہم ایسے لوگوں کو ہدایت دیں گے جو ہدایت کی محنت کریں گے. اب جو ایک ایک کو تیار کر رہا ہے، اللہ پاک اسے سب سے پہلے عمل والا بنائے گا. جو لوگوں کو اخلاص پر اٹھا رہا ہے، سب سے پہلے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا خود بنے گا. جو لوگوں کو اللہ کے دین کو دنیا میں پہنچانے کے لیے تیار کر رہا ہے، منت سماجت ایک ایک کی 4 مہینے لگانے کے لیے کر رہا ہے، سب سے پہلے اس کے 4 مہینے لگیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک توفیق دے. یہ دعوت پر پڑھنا یہ خود کو عمل پر لانے کا پکا ذریعہ ہے. ایمان کی دعوت ایمان اپنا بنے گا، نماز کی دعوت نمازی پکا خود بنے گا، علم و ذکر کی دعوت خود عمل پر کھڑا کرے گی. اکرام مسلم حق ادا کرنے والا بننا، اس کی دعوت ادا کرنے والا پہلے خود بنے گا. اخلاص کے ساتھ کا عمل کرنے والا بننا، دعوت اوروں کو دے رہا ہے، عمل اللہ اسے عطا کرے گا، عمل اللہ پاک اسے عطا کرے گا. اخلاص کے بعد، اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں. صفات عمل کی قبولیت کے اعتبار سے 3 فرض کے درجے کی ہیں. عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو، جو عمل بھی کر رہے ہیں کس کے حکم کے مطابق ہو؟ اللہ کے. عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہو. اگر اس میں سے ایک بھی کم ہے تو عمل قبول نہیں ہے. اب اگر عمل اس نے کیا، بڑا کیا، خوب کیا، لاکھوں روپے لگا دیے، اور اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا تو کیا خیال ہے جی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا جی؟ پھر اس پر کوئی خدا نہ خواستہ اللہ جہنم سے بچائے جنت کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. عمل کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. لیکن ہر عمل بچوں کو خرچی دے رہے ہیں نا سائیں، میرے اللہ تو راضی ہو جا. دکان پر جا رہا ہوں، حلال کی روزی ہے نا، میرے اللہ تو راضی ہو جا. گھر والوں کے کپڑے سلوا رہے ہیں نا سائیں، اللہ تو راضی ہو جا. کسی کی شادی میں شریک ہو رہے ہیں، یہ نہیں کہ یہ بھی آیا تھا ہمیں بھی جانا پڑے گا، اس نے بھی دیے تھے ہم بھی دیں، ہمیں بھی دینا پڑے گا. دینے لینے کے مسئلے علماء کرام بتائیں گے، لیکن اگر دیا کسی کو دکھانے کے لیے تو یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. اور جو عمل قبول نہیں ہوگا وہ دنیا کے اندر ہی توڑ پیدا کرے گا، لڑائی جھگڑے کھڑا کرے گا. عمل اللہ کو پسند نہیں آیا، عمل اللہ نے قبول نہیں کیا. ساری زندگی بھائی پر اتنا خرچ کیا، یہی بھائی ایسے جوتے لگوائے گا، تگنی کا ناچ نچائے گا، چاہے ماں ہی کہو ہے ہی تو کرے. اس نے عمل اللہ کے لیے اگر کیا ہوتا تو کبھی دکھ نہ ہوتا کہ کیا میں نے اللہ کے لیے، یہ جانے اور اس کے نصیب جانے. اللہ، قصہ ہی ختم ہو گیا. کیا خیال ہے صحیح مشق کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ 4 مہینے لگنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یا 1 گھنٹے کے بیان سے یہ ساری باتیں ماشاءاللہ میں نے سن لی. اچھا جی بتاؤ آپ کہ کھانا کھانے سے پیٹ بھرتا ہے یا کھانا کھانے کی باتوں سے پیٹ بھرتا ہے؟ اچھا، کھانے کے آئٹم لے کر آ گئے مارکیٹ سے، ہے نا جی، یہ ساری چیزیں بورچی خانے میں پڑی ہیں، پیٹ بھر جائے گا جی؟ اچھا، یہ ساری چیزیں ترتیب سے بنانی، پکا لی، کھانا تیار ہو گیا، پیٹ بھر جائے گا صاحب؟ کب تک پیٹ نہیں بھرے گا؟ جب تک کہ کھائیں نہ. یہ جتنی بھی باتیں مذاکرہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے.
عمل پر آنے کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن ان کے جو نفع ملیں گے ان اعمال پر آنے والوں کو اللہ عطا کرے گا۔ اللہ پاک عمل والا بنائے، ہمیں بھی بنائے، ساری دنیا کے انسانوں کو بنائے۔ لانے کی محنت سب پر کرنا ہمارا کام، اور محنت کرنے والے کو اللہ پاک عمل پر سب سے پہلے کھڑا کرے گا۔ اس کو بڑوں نے یوں کہا ہوا ہے، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے، پہلے دعوت کے اوامر زندہ ہوں گے پھر دین زندہ ہوگا۔ پہلے دعوت اللہ کے اوامر زندہ ہوں گے پھر دین زندہ ہوگا، یعنی پہلے جو اللہ نے حکم دیا ہے امت کو دین کے کام کے کرنے کا، جہاں جہاں قرآن میں ہے علماء کرام سے جا کر تفصیل مانگے، کہیں اخرجو، کہیں انفرو، کہیں وجاہدو، شیخ لکھ رہے 60 آیات۔ پہلے یہ اوامر زندہ ہوں گے پھر دین زندہ ہوگا۔ اب بتاؤ تبلیغ کے کام کے بغیر دین زندہ ہو جائے گا صاحب؟ یہ تو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے نا۔ یہ تبلیغ کے اوامر وہ علماء کرام سے جا کر ان کی تفصیل معلوم کرے کہ اس وقت کا حکم کیا بن رہا ہے، آیا دکان کروں یا اللہ کے راستے میں ایمان عمل کی محنت کو سیکھ کر اور پوری امت کو اس پر لانے والا بنوں۔ حلال کی روزی بھی ضروری ہے، حلال کی روزی بھی ضروری ہے، لیکن وہ حلال کی روزی کب حلال بن رہی ہے اور کہاں حرام ہو رہی ہے اس کو بھی جا کے سیکھوں۔ سیکھنے پر کون تیار کرے گا؟ اندر کا ایمان اگر بنا ہوا نہ ہوگا تو کہیں نہ کہیں لڑک جائے گا۔ رائیونڈ کی واپسی کی ہدایت کے 2 جملے سن لو ذرا، سمجھ میں آ جائے گا۔ تنخواہ لے رہے ہیں، 8 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہے، 7 گھنٹے دیے، 1 گھنٹہ نہیں دی۔ علماء کرام سے جا کر معلوم کر لینا یہ جو میں نے 8 گھنٹے ڈیوٹی دینے والی جو تنخواہ لی ہے، ڈیوٹی 7 گھنٹے کی ہے، اس سے متعلق کیا مسئلہ ہے؟ اب بتاؤ مجھے، سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ یہ سارے اوامر ہیں، اس پر سب کو لانا ہے۔ ایک دفعہ کے 4 مہینے، اب بتاؤ جب تک سیکھے گا نہیں اس وقت تک بیچارہ پتہ نہیں کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ جو دین کے اعتبار سے پیچھے جائے گا وہ دنیا کے اعتبار سے بھی پیچھے جائے گا۔ جس کا دین نہ بن سکا اس کی دنیا کبھی نہیں بنے گی۔ جو پورے دین پر چلنے والا بنے گا اللہ اسے پورے دین پر چلنے کی وجہ سے پورا کامیاب کرے گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، پلسرات پر بھی ہمیشہ کی جنت اللہ پاک عطا کرے گا۔ اور یہ مسئلہ پوری امت کا ہے، پوری امت کا ہے، صرف اپنی ذات سے کہ جی اللہ کا شکر ہے، میں نماز، اللہ کا شکر ہے، میرا ذکر، میری تلاوت، میری تسبیح، پوری امت کا ہر مسلمان اس پر آیا یا نہیں آیا، اور پوری امت کے مسلمان پوری دنیا کے کفر کو اس پر لانے والے بنے یا نہیں بنے۔ 1 سیکنڈ میں 3 آدمی دنیا سے کفر پر جا رہے ہیں صاحب، کبھی جہنم کی آگ سے نکل ہی نہیں سکیں۔ 1 سیکنڈ میں 4 آدمی دنیا سے مرنے کا تناسب بنتا ہے۔ 1/4 حصہ مسلمان ہے، 26%۔ ایک اگر ایمان والا بنا مرا ہے تو 3 کس طرح مرے؟ کفر پر مرے۔ ان کو کفر سے مرنے سے بچانے والی محنت کون سی تھی؟ وہ تو مبارک تبلیغ والی محنت تھی، دین کے کام پر کھڑا کرنے والی محنت تھی۔ میں نے تو آنکھیں بند کر لی ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں میرے بیوی بچے، میرا کاروبار دھندا، میری کھیتی کا کیا بنے گا؟ اور جو اس کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں، اللہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنی جس چیز کو چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر اس کو عطا فرماتا ہے۔ لو بھائی، جو دنیا کا نقشہ دین کے اعتبار سے چھوڑنے کا موقع مل رہا ہے اللہ اسے چھوڑنے والا بنائے۔ اللہ کے نام پر، کس کے نام پر، کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ۔ وہ اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے، اللہ کی ذات غیرت والی ہے۔
اللہ کی ذات سخی ذات ہے. جو اللہ پاک سے مانگتا ہے اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے اس غیرت والی حیا والی ذات کو حیا آتی ہے. کیسے لوٹاؤں؟ پھر جو مانگنا ہے وہ عمل کے ذریعے سے اللہ سے مانگ لیں گے. وہ جن کو چھوڑ کر آئیں اللہ ان سے بہتر دے گا، بہتر دے گا، بہتر دے گا. فضائل حج کے اندر حدیث مل رہی ہے، سنو صاحب. نہیں نکل رہا، نہیں چھوڑ رہا، بڑی محبت ہے صاحب، بڑا ہی تعلق ہے صاحب. کہہ رہا ہے کیا بنے گا کیسے چھوڑوں، کیا بنے گا کیسے چھوڑوں. چلا نہیں دے رہا، نہیں دے رہا. 4 مہینے والا کہہ رہا ہے یہ حال ہے، یہ حال ہے، یہ حال ہے، نہیں دے رہا. سنو فضائل حج. جو اپنے حج کے سفر کو کسی دنیا کی غرض کی وجہ سے مؤخر کرے وہ یہ دیکھ لے گا لوگ حج کر کے واپس آ رہے ہوں گے اور اس کا وہ تقاضا جوں کا توں ہوگا. دوبارہ سنو. جو حج کے سفر کو دنیا کی کسی غرض کی وجہ سے مؤخر کرے وہ یہ دیکھ لے گا لوگ حج کر کے واپس آ رہے ہوں گے اور اس کا وہ تقاضا جوں کا توں ہوگا. تبلیغ کی مبارک محنت ساری دنیا کے اندر حجوں کو زندہ کرنے والی محنت. اب بتاؤ بھائی، تبلیغ کی مبارک محنت ساری دنیا کے اندر نمازوں کو زندہ کرنے والی محنت، احکامات کو زندہ کرنے والی محنت. اب یہ کسی دنیا کی غرض کی وجہ سے مؤخر ہو تو پھر وہی نتیجہ ہے جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. دیکھ لے گا، دیکھ لے گا. ابھی ذرا تشکیل ہوئی نا بہالپور چھوٹی، ایک لاڑکانہ کا وہ جناب اللہ تعلق والا تھا، گئے اس کے پاس. اس نے کہا بس یہ کام ہو جائے نا جی بس پھر میں انشاءاللہ. میں نے اس سے عرض کیا 3 سال پہلے آئے تھے یہاں تو تم نے 3 سال پہلے بھی یہی کہا تھا، ہو گئے تمہارے اس عرصے میں. اب چپ. سمجھ گئے نا؟ بظاہر کہنے سے ایسا لگتا تھا کہ بس مہینے 1.5 میں 2 میں یہ سارا نمٹا کے یہ چلا جائے گا. ارے بھائی یہ تو نے 3 سال پہلے کہا تھا. یہ میں گیا تو یہ 3 سال تو گزر گئے تو اب تیرے یہ کام بنے ہیں یا جناب اللہ وہیں کے وہیں ہیں. اللہ پاک آسان فرمائے. میرے محترم دوست بزرگوں، کسی کا خدا نہ خواستہ چلا نہ جائے. یہ سال کا 10واں حصہ ہے. کسی کے مہینے کے 3 دن نہ جائیں، یہ مہینے کا 10واں حصہ ہے. کسی کے روزانہ کے 2.5 گھنٹے دعوت والے کام کے نہ جائیں، یہ 10واں حصہ ہے. دے گا 10واں حصہ. کم از کم نیکی کو اللہ 10 گنا بڑھاتا ہے. زیادہ کی کوئی حد ہی نہیں ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. جتنا چاہیں گے اللہ بڑھائیں گے. لو بھائی 10واں کم از کم دیا چلا، اجر مل گیا پورے سال کا. دیے مہینے کے 3 دن، اجر مل گیا پورے مہینے کا 10 گنا. دیے 2.5 گھنٹے، اجر مل گیا پورے دن رات کا 10 گنا. اللہ کسی کو محروم نہ کرے، کسی کو محروم نہ کرے. اللہ پاک ہم سب کو آگے بڑھائے. ایک دفعہ 4 مہینے اس مبارک کام پر اللہ ہر ایک کو لگانے والا بنا دے. ہر ایک کو اللہ پاک اٹھانے والا بنا دے. اس مبارک محنت پر پڑھ کر پھر ہزاروں دین کے کام کرنے والے بنیں گے. ان ہزاروں کے ذریعے سے لاکھوں تک اللہ کا کلمہ زندہ ہوگا. کروڑوں عمل والے بنیں گے. مساجد زندہ ہوں گی، مدارس بنیں گے، علماء کرام وجود کے اندر آئیں گے. اللہ پاک میرے محترم دوست بزرگوں ہمیں اور آپ کو محنت کرنے والا بنائے. قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اللہ پاک کے فضل سے لاکھوں کروڑوں کا مجمع پیچھے چل رہا ہے، یہ آگے چل رہا ہے. پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں یہ کون سا نبی ہے؟ بتایا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اس نے کام کیا اپنے پیارے نبی والا. اللہ پاک نے اس کے کام کے کرنے پر اس کے ذریعے سے جن کو دین کے کام والا بنایا ان کے ذریعے سے وہ اور آگے، ان کے ذریعے سے اور آگے قیامت تک کا کھاتا. آج یہ لاکھوں کروڑوں ان کے پیچھے ہیں، لاکھوں کروڑوں
करोड़ों को अल्लाह पाक अलग अलग जन्नत अता करेगा, लाखों करोड़ों की जन्नत मिलाकर इस एक अकेले को अल्लाह इतनी बड़ी जन्नत अता करेगा। अल्लाह पाक हमें उनमें से शुमार फरमा ले। एक दफा तो 4 महीने लगाकर मुबारक काम को सीख कर अल्लाह मौत तक करने की तौफीक अता फरमा दे। ये शैतान की थपकी है, ये शैतान की थपकी है। करना, जरूर करना, ये जो बयान कर रहा है ना, इससे ज्यादा करना। अभी ठहर जाओ, ठहरा ठहरा के मारता है यार। अभी ठहर जा, अभी ठहर जा, बस ये काम कर लेना फिर चला जाना। ऐसे जज्बात को मजरूह करता है, ऐसे जज्बात को नीचे गिराता है। जज्बा बने, बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो, या अल्लाह तूने सुनवाया है, मैं कहां आया हूं, तू लेकर आया है। कहलवाने वाले से अल्लाह तूने कहलवाया है, या अल्लाह तेरी मर्जी है, तू मुझसे दीन का काम लेना चाहता है, या अल्लाह अब तो कबूल कर ही ले। ओए 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 ओए। जब ऊपर से कबूल हो जाएगा, सबसे पहले अल्लाह इसके दिल में उतारते हैं, बंदे तू निकल जा। जब ऊपर से कबूल हो जाता है, फिर अल्लाह इसके सारे असबाब बना देते, अल्लाह की मदद साथ हो जाती है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह फरमाते थे, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाला, अल्लाह के रास्ते में निकलने का इरादा जब करता है, उस करते के साथ ही अल्लाह की मदद होगी, नहीं हो गई। अब बताओ, अब बताओ, नकद के एतबार से अल्लाह पाक नकद 4 महीने, नकद चिल्ला आज से शुरू, वो जरा खड़े होकर जियारत कराएं माशाल्लाह। आज से नकद चिल्ला, इरादे वाले खड़े ना हो ना भाई, मेहरबानी करो। नकद चिल्ला, नकद 4 महीने, पहले 4 महीने का तकाजा है। खड़े हो जाएं बिस्मिल्लाह कर कर। थपकी में ना आना, थपकी में ना आना, थपकी देता है ना हाली भी इन्हें खां वधीक कजाएं, जेको चए पियो ना इन्हें खां वधीक, ये थपकी दे दे कर मारता है। अल्लाह इस मौत से बचाए, इस मरने से बचाए, इस खत्म होने से बचाए। जो यहां से बच गया ना, पता नहीं कहां कहां लगेगा, और जहां लगेगा न दुनिया बनेगी ना आखिरत बनेगी। और जो यहां लगा, अल्लाह इसके दोनों जहान अपनी कुदरत के हाथों से बनाएंगे, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बनाए, जैसे अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में उस वक्त के मुसलमानों के बनाए। और खड़े हो जाओ माशाअल्लाह, और खड़े हो जाओ माशाअल्लाह, कर लो हिम्मत इंशाअल्लाह। जिस 4 महीने लगे हुए का सालाना चिल्ला रह गया है, उसे चिल्ला लगाना ही लगाना है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। किसी चीज को आड़े ना लाओ, किसी चीज को खुदा न खास्ता महरूमियत का जरिया ना बनाओ। जो दीन के काम से रह जाएगा, पता नहीं कहां कहां। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। कोई चाल सीधी नहीं होती। खड़े हो जाए माशाअल्लाह, हिम्मत फरमा ले माशाअल्लाह। जो खड़े हैं ना जी माशाअल्लाह, वो जरा नीचे वालों को कहें, थोड़ा सा खड़े खड़े इशारा करें, तू माँ भी हला तो ना, तू भी हल। देखो माशाअल्लाह कैसी आपकी सुपर दावत चलेगी इंशाअल्लाह। खड़ा कर ले नकद के एतबार से, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। साल का आखिरी महीना जा रहा है, ये गया साल गया, और अगर खुदा न खास्ता 4 महीने वाले का साल का चिल्ला गया, बस अबा हड़वई, अबा हड़वई, कुछ न बच्चों। चाहे करोड़पति बन गया, चाहे अरबपति बन गया, सारा कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा। अल्लाह तौफीक अता फरमाए, अल्लाह तौफीक अता फरमाए।